مرنے والا دیکھ رہا ہے کہ ہم اس کو اٹھا کے جنازہ لے جا رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں، کفن دے رہے ہیں، قبر میں اتار رہے ہیں، لیکن وہ بول نہیں سکتا، ہماری باتیں بھی سن رہا ہے۔ اس حدیث بخاری شریف میں ہے، جب ہم اس پہ مٹی ڈال دیتے ہیں، قبر میں مٹی ڈال کر جب واپس چلنے لگتے ہیں تو ہمارے چلنوں کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے قبر میں۔ آپ یقین نہیں کریں گے تو یہ حدیث میرے پاس بخاری شریف میں لکھا ہے، جب ہم دفنا کر مٹی ڈال کر واپس مڑنے لگتے ہیں نا تو ہمارے واپس جانے کے قدموں کی آواز بھی مردہ قبر میں سن رہا ہوتا ہے، اور اسی دوران جب ہمارے واپس مڑ جانے کی آواز قدموں کی وہ مردہ سن رہا ہے، اس کی توجہ ہمارے واپس پلٹنے کے چلنے کی آوازوں پر ہے کہ بس گئے اب میں اکیلا، اسی دوران ہی فرشتے قبر میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھا کر پوچھتے ہیں من ربو کا۔ اب عربی میں سوال کرتے ہیں، تو ہم اگر سوچیں کہ من ربو کا عربی کا سوال ہے تو ہمیں عربی کیسے آئے گی، کیسے جواب دیں گے؟ اس بارے میں صحابہ کرام سے بھی پوچھا گیا، حضرت امام علی رضی اللہ سے بھی یہ سوال ہوا، امام ابو حنیفہ سے، حضرت غوث پاک سے، مختلف لوگوں سے، کہ جب ہمارے سے عربی میں پوچھا جائے گا تو ہم تو عربی نہیں جانتے تو کیسے جواب دیں گے؟ تو فرمایا گیا جب باعمل ہوں گے تو قدرتی طور پر وہاں قبر میں اور جنت میں عربی بولنا آ جائے گا۔ جنتیوں کا جو آپس میں مکالمہ ہے، جنتی لوگوں کی جو آپس میں گفتگو ہے وہ عربی زبان میں ہوگی، پورے جنتی لوگ عربی لینگویج بولیں گے، اور اسی طرح قبر کے اندر بھی عربی سسٹم ہوگا، اور فرشتوں کا مکالمہ بھی آپس میں عربی میں ہے۔ تو یہ رب کا کرم ہے کہ جو باعمل بندہ من ربو کا، جو رب کو ماننے والا، رب کی آواز یعنی اذان پر لبیک کہہ کر مسجد میں آ جانے والا اور اپنا من مٹا کے جھک جانے والا، بہت بڑا امیر ہو، سیاستدان ہو، چودھری ہو، ڈاکٹر ہو، جھک جاتا ہے، ایسے خود کو جھکا دیتا ہے۔ ایک بات میں ضمناً اس میں عرض کر دوں، تو میں عرض کر رہا تھا حدیث کے مطابق کہ اسی دوران فرشتے جب آ کے اسے اٹھا کر کہتے ہیں من ربو کا، تو ایٹومیٹکلی کسی بھی زبان کا وہ آدمی، مرد یا عورت فوت ہوا ہے، وہ انگلش بولتا تھا، وہ عربی نہیں جانتا، وہ پنجابی تھا، وہ سرائکی، پشتون، کچھ بھی تھا، اگر وہ نیک تھا تو قبر کے اندر جب جو ہی فرشتے کہیں گے من ربو کا، وہ فوراً کہہ دے گا ربی اللہ، عربی میں جواب دے گا، کہے گا میرا رب ربی اللہ، عربی میں بات کر رہے ہیں۔ یہاں جب وہ فوت ہوا اس کو عربی نہیں آتی تھی، وہ پشتون تھا، پنجابی تھا، لیکن وہ اللہ کا فرما بردار تھا، اور قبر میں دفن ہوتے سارے اس کو چھوڑ آئے، بیٹے بھی چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں، بھائی بھی کزن بھی سارے واپس آ رہے ہیں، یہاں تک کہ امام صاحب بھی، ہاں جی، اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے نمازی دکھ سکھ کے سارے ٹپ ٹپ واپس مڑ رہے ہیں، ان کی قدموں کی آواز سن رہا ہے، گئے فنش۔ اب واپس آ کے اس کی پراپرٹی پہ بحث شروع ہو جائے گی، قبضے شبزے، میں تینوں اے دینا ہے، وہ جو نے کمایا وہ دی ونڈ ونڈورے بھول جان گے، پھر کنے انہوں بخشنا یا کوئی وہ دے لے، لیکن اس نے اس دنیا میں عمل کر کے گیا تو پھر فرشتوں کو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پہلے سوال سے ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کچھ عمل کر کے آیا ہے۔ اور پھر دوسرا سوال، مہادینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ ایٹومیٹکلی اگر وہ دین کو فالو کر رہا ہے، دین کو سمجھ رہا ہے، دین کے مطابق چلتا ہے، دین پھیلاتا ہے، دین کے پھیلانے کا ذریعہ ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، دیندار ہے، تو بتا دے گا عربی میں دین الاسلام، میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اب تیسرا سوال جو نبی علیہ السلام کو دکھایا جائے گا، اب یہاں بحث چھڑ جاتی کہ ہر قبر میں نبی آتے، میں اس بات پہ نہیں بحث کرتا،
میں یہ کہتا ہوں کہ نبی آپ روضے میں ہی ہیں اور ہر جگہ آپ کو دکھایا جاتا ہے، آپ کی زیارت۔ اب قبر ادھر ہے تو جنت کدھر ہے؟ وہاں آسمانوں میں جنت ہے نا، دوزخ کدھر ہے؟ آسمانوں میں۔ قبر کا کنیکشن دوزخ میں یا جنت میں؟ نبی علیہ السلام فرمایا تمہاری قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ برا کر کے جاؤ گے، برے عمل کیے ہیں، غفلت میں وقت گزار دیا ہے تو گڑھا بنے گا۔ انسانوں کے حقوق غصب کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہے، بخش دیے جاؤ گے۔ ادھر بچ سکتے ہو، ادھر رشوت چل جائے گی، شفارت چل جائے گی، کوئی نہ کوئی، لیکن ادھر نہیں، ادھر عمل سے بات ہو گئی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اچھے عمل کیے ہیں تو قبر زمین پر ہے، کنیکشن جنت کے ساتھ۔ قبر زمین پر ہے، کنیکشن۔ اسی طرح قبر میں حضور علیہ السلام کا روضے سے پردہ ہٹا کر میت کو براہ راست جناب کا دیدار کروایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، یا تو کیا کہتا تھا، تیرا ایمان کیا تھا، ان کے بارے میں نظریہ کیا تھا۔ تو اگر یہاں وہ حضور کو فالو کرنے والا ہے، حضور کے طریقے پہ چلنے والا ہے، تو بلا جھجک اس کے اندر یہ قوت آ جائے گی، شناخت آ جائے گی، بلیو، یقین آ جائے گا، وہ کہے گا کہ یہ تو میرے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد بلا۔ حالانکہ اس سے پہلے اس نے نبی کو دیکھا، کسی کو خواب میں زیارت ہو گئی، خوش نصیب ہے، لیکن اکثریت نے نبی کو لیکن قبر میں پہچان کے کہہ رہا ہے یہ تو میرے رسول ہے۔ لیکن وہ کہے گا جو رسول اللہ کو فالو کرتا رہا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کیا تو نہیں نکلے گا یہ منہ سے، نہیں پہچان آئے گی۔ یہ ہے کہ اس سوالوں کے جواب انہی شخص کو آئیں گے جو یہاں اللہ کی مانتا رہا ہے، جو نبی علیہ السلام کی بات مانتا رہا ہے۔ تو اس دور سے ہم جس میں گزر رہے ہیں، ہم سب کو معلم بننا پڑے گا، ہم سب کو مبلغ بننا پڑے گا، ہم سب کو ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا۔ آپ ضرور 24 گھنٹوں میں کچھ وقت نکال کے سوچیں